بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ طوفان نوح کے بعد کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے نئے شہروں کی تعمیر کی اور وہاں زندگی بسر کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عمر پائی۔ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقررہ مدت تک فراغی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت میں مذکور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے، کہ بعد کے تمام انبیاء علیہ السلام اور ائمہ دین رحمت اللہ علیہ آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ سلامتی اور ساتھیوں کی جماعتوں میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہے۔ طوفان کے بعد شہر کی تعمیر کیسے ہوئی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا سوق السمانین نام رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوت کے قریب متصل موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھیں، جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور عمارت نہ تھی۔ حضرت کعب الاخبار رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی 2 باتیں یہ ہیں، اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان، 7 زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ دوسری بات، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ دوسری 2 باتیں جن سے منع فرمایا وہ یہ ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے منع کرتا ہوں۔ دنیا سے متعلق حضرت اسرائیل علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام سے کلام کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کی، اے نوح، اے انبیاء میں سب سے بڑے، اے لمبی عمر والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ ارشاد فرمایا، میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا جس کے 2 دروازے تھے اور وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر کے متعلق اور بھی قول ہیں۔ ان میں سے ایک قول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تقریباً 1600 برس تک تشریف فرما رہے۔ بہت سی احادیث میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین افراد 5 ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں گے، تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ بارگاہ نوح میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، بے شک زمین والوں کی طرف آپ ہی پہلے رسول ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، بے شک آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ اس سے پہلے اس جیسا غضب نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ایسا غضب فرمائے گا۔ میرے پاس ایک ہی دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر دی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا آپ نے تبلیغ کی تھی؟ وہ عرض کریں گے ہاں یا رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا تمہیں تبلیغ کی گئی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فرمایا جائے گا، اے نوح، تمہارے گواہ کون ہیں؟ عرض کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر تمہیں لایا جائے گا، تم گواہی دو گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کروڑہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور ہمیں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے اور ان کی قوم کے احوال و انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔